بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی رہنمائی کے لیے کم اویس 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے جس عظیم ہستی کے بارے میں آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ میری ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نگرانی میں گزرا ہے اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے شرق اردن کے علاقے میں سکونت اختیار کی۔ اس علاقے میں دو مشہور بستیاں سدوم اور عمورہ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب شرق اردن ٹرانس جارڈن کے علاقے میں سدوم آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں باشندے فوائد اور معصیتوں میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دوسرے عیب و کاموں کے علاوہ یہ قومیں خبیث عمل میں مبتلا تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے اب لڑکوں سے تعلقات رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس وقت تک اس عمل کا قطعی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے ناپاک عمل کی ایجاد کی، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت، بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے بلکہ اعلانیہ فن میں مباحت کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے ہو سکتے تھے ان سے ان کو سمجھایا اور پچھلی قوم کی بدعمالیہ کے نتیجے بتا کر عبرت دلائی، مگر ان پر بالکل اثر نہ ہوا بلکہ کہنے لگے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ ان لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو۔ بے شک یہ پاک لوگ قوم لوط علیہ السلام کا یہ مذاقیہ جملہ تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھٹا اڑاتے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام ہے؟ یا مہربان نصیحت کرنے والے کی مہربان نصیحت سے گیج و غضب میں آ کر کہتے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہے اور وہ بڑے پاک باز ہے تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ، ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک بار بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہے، اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے رہتے اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح کرتے ہو کہ گویا یہ کار نمایاں ہے جو تم نے انجام دی ہے۔ قوم نے اس نصیحتوں کو سنا تو کم وہ غصے سے تلملائی اٹھی اور کہنے لگی، لوط علیہ السلام بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا تو ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قوم میں سچا ہے تو ہمارا اور تیرا فیصلہ اب ہو جانا ہی ضروری ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے متوجہ اور مہمان نواز تھے، اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے پھیلا رہتا تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچڑا ذبح کر کے ٹکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو دستور کے مطابق کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ڈرے کہ یہ آخر کون ہیں۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے چینی دیکھی تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو اب ان کے دل کی رقت، ہمدردی کا جذبہ اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کی اور سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو
جس میں لوط علیہ السلام جیسا نبی موجود ہے اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم یہ سب جانتے ہیں، مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط علیہ السلام کو اپنی سرکشی، بدعمالیہ، بے حیائی اور فحش والوں پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کی ہدایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط علیہ السلام ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حق پہنچانے، بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر ویسے ہی جمی رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور سیدھے راستے کی دعوت اور پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و پریشان ہوں؟ کیا کبھی میں نے اس کوشش کا کوئی معاوضہ طلب کیا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نظر و نیاز کا طلبگار ہوا؟ میری نظروں میں تو تمہاری دینی و دنیاوی فلاح و سعادت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم ہو کہ ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ مگر ان کے اندھیرے دلوں پر اس کہنے کا بالکل بھی اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو نکال دینے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی بری قسمت نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آماد نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون و سزا کا فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں اور اصرار کی سزا بربادی یا ہلاکت۔ غرض اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت کے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اس حیث بیس میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھائے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم اس کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا کہ تم میں کوئی بھی سلیم الفطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے۔ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے فطری طریقوں چھوڑ کر اور حلال طریقوں سے عورتوں کو جیون ساتھی بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی پر اتر آئے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ ہماری ظاہری شکلوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں اور اللہ کے قانون سزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے بچا رہے گا، مگر آپ کی بیوی بے حیاؤں کے ساتھ رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ اخیر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا، رات شروع ہوئی تو فرشتوں کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری اور سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور بیوی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور راستے سے ہی لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ رات کا آخری حصہ آیا تو پہلے جو ایک ہولناک چیز سے سدوم والوں کے تہوے بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو پچھلی قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا تھا۔ میرے پیارے دوستو، اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کریں، جو ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ اللہ حافظ۔